السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، بنگلہ دیش کی وزیراعظم نے عوامی دباؤ کے اندر آ کر استعفیٰ دے دیا ہے، کیا وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی کوئی ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، لیکن میرا خیال اٹھانا چاہیے ان کو، اور بہتر ان کے حق میں یہی ہے کہ وہ آرام سے گھر چلے جائیں، آرام سے یہ عہدہ چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھنا کہ اگر آپ کمپیریزن کریں حسینہ واجد میں اور شہباز شریف صاحب میں تو کتنی چیزیں کامن ہیں، 99% چیزیں کامن ہیں، بلکہ حسینہ واجد بہت مضبوط تھیں، شہباز شریف صاحب تو جو ہے وہ تو یہ دھاگے سے بندھی ہوئی ہے ان کا اقتدار، دھاگے سے، دھاگا کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل، تو آپ اگر ان کا کمپیریزن کریں، دیکھیں اس پہ میں آتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش میں جو آج ہوا ہے اس کا پاکستان کے اوپر، پاکستان کے لوگوں کے اوپر کتنا اثر پڑے گا، چلیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مایوسی پھیلائی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کچھ نہیں ہو سکتا، لوگ جتنے مرضی نکلیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں، قاضی فیصل اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس میں جو حسینہ واجد جس طرح سے بھاگی ہیں، جس طرح سے انہوں نے سرنڈر کیا ہے، جیسے عوام نے ان کو مجبور کیا سرنڈر کرنے پر، جیسے وہاں کے اداروں نے ڈسٹنس کیا خود کو حسینہ واجد سے، یہ پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے بھی کہ جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، چاہے جتنا مضبوط ملک بھی ہو معیشت کے حوالے سے وہ تو بہت مضبوط ہے۔ ہاں، وہ پاکستان سے تو بہت زیادہ مضبوط ہے معاشی لحاظ سے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں نا کہ ہاں اس سارے میں شہباز شریف صاحب کے لیے ایک مطلب اس سارے وہ جو حسینہ واجد والا شر ہے اس میں سے شہباز شریف صاحب کے لیے یہ خیر کی خبر ہے کہ کم از کم ادارے یہ ہے کہ آخری وقت میں ہیلی کاپٹر اپنا یا جہاز ضرور دے دیتے ہیں پاکستان، مطلب کسی بھی ملک سے بھاگنے کے لیے، تو یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک اطمینان کی خبر ہے۔ ہاں، تقریر نہیں کرنے دیتے، آخری ویڈیو پیغام نہیں ریکارڈ کروانے دیتے، البتہ جو ہے وہ فرار ہونے کے لیے جہاز اپنا دے دیتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بھی جہاز میرے خیال میں مل جائے گا، ہیلی کاپٹر مل جائے گا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں۔ اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب UAE جائیں گے یا سعودی عرب جائیں گے، اس بار ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا یہ دیکھنا ہے، کیونکہ سعودی عرب ابھی تک تو میاں صاحبان جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے بڑے قریبی رشتہ داری ہیں، ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں اور وہ وہاں پہ صدقے واری اور قربان جاتے ہیں اور وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اتنی انویسٹمنٹ کر دیں گے۔ حالت یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں جو انہوں نے ڈیفر پیمنٹ کی فیسلٹی دی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی ہے۔ دیکھیں، اب آپ ذرا نا کمپیریزن کریں حسینہ واجد صاحبہ کا اور شہباز شریف صاحب کا، میرے نزدیک صرف ایک ہی فرق ہے، وہ فیمیل تھیں یہ میل ہیں، اچھا، وہ خاتون تھیں یہ مرد ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اوپر سیم چیزیں تھیں۔ پاکستان میں انسرٹینٹی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، پاکستان میں نفرت حکومت کے خلاف وہاں کی حکومت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب ہم ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں دونوں کے درمیان، کمپیریزن کس طرح بنتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حسینہ واجد کے ساتھ بھی وہاں کی عدالتیں کھڑی تھیں، شہباز شریف صاحب کو بھی کے ساتھ بھی اور اس نظام کے ساتھ یہاں کی عدالتیں کھڑی تھیں۔ مطلب ابھی بھی آپ دیکھ لیں قاضی فیصل صاحب تو ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی دیکھیں قاضی فیصل صاحب کے جو دوست ہیں امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب، ان کا جو فیصلہ آیا ہے، جو اقلیتی جو اختلافی نوٹ آیا ہے، اس میں انہوں نے حکومت کو یہاں تک کہہ دیا اور اداروں کو یہاں تک کہہ دیا کہ جوتے کی نوک پہ رکھو، نہ مانے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مت مانے۔ یعنی دیکھیں 12 جولائی سے پہلے تک تو پوری آب و تاب کے ساتھ قاضی صاحب کھڑے تھے نا اس نظام کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ، 12 جولائی کو ان کو شکست ہوئی اور پھر چیزیں بدلنا شروع ہوئیں۔ اچھا، چیف جسٹس یہاں پہ سپریم کورٹ کے وہ اس نظام کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چیف جسٹس اسلام آبادی کورٹ کی عدالت سے بھی کوئی ایسی چیز حکومت کے لیے نہیں آتی۔ اچھا، وہاں پہ بھی یہ ہے کہ عدالتیں مکمل طور پہ حسینہ واجد کے ساتھ، وہاں پہ بھی ادارے اسٹیبلشمنٹ حسینہ واجد کے ساتھ، یہاں پہ بھی ادارے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ، وہاں پہ بھی میڈیا کنٹرولڈ، یہاں پہ بھی میڈیا کنٹرولڈ، بالکل، اور وہاں پہ بھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا دونوں پہ الزامات کیا ہیں۔ اس کے اوپر بھی حسینہ واجد کے اوپر بھی مین الزام یہ تھا کہ تم کرپشن دھاندلی کر کے آئی ہو۔ ان کا بھی پورا پاکستان کا بچہ جانتا ہے کیسے آئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، 17 سیٹر پارٹی ہے، ایک کیری ڈبے میں، یا چلیں کیری ڈبے چھوٹا ہوتا ہے، ایک کوسٹر میں یہ سارے MNAs ان کے آ سکتے ہیں، اتنے ان کو مطلب اتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی دھاندلی کا الزام، ان کے اوپر بھی دھاندلی کا الزام، حسینہ واجد کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، شہباز شریف کے اوپر بھی کرپشن اور لوٹ مار کا الزام۔ وہ بھی ڈکٹیٹر بنی ہوئی تھی، یہ بھی ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے وہاں بھی جبری گمشدگیاں ہو رہی تھیں، یہاں پہ بھی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی جو ناقد تھے حکومت کے ان کی آوازیں بند کر دی گئیں، یہاں پہ بھی جو حکومت کے ناقد تھے ان کی آوازیں بند کر دی گئیں، وہاں اس کے بھی عوام خلاف، ان کے بھی عوام خلاف۔ اچھا، مہنگائی کا کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہاں جو ہے مہنگائی اور جو وہاں ہے اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے، جو وہاں پہ بے روزگاری یا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب حسینہ واجد، یعنی حسینہ واجد کا جب عوام نکلے تو تب بھی یہ کہا جا رہا تھا حسینہ واجد کا 80-90% تھا کہ حسینہ واجد سروائیو کر جائے گی، اور اگر لوگ یہاں پہ نکلیں
تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہوگا کہ 20% ہوگا کہ سروائیو کر جائیں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں اتنا فرق ہے. ان کا 20% سروائیو کرنے کا اور اس کا 80% تھا, پھر بھی اس کو شکست ہو گئی اور اس کو جو ہے وہ بھاگنا پڑا. پھر آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں وہاں پہ یہ حالات نہیں تھے جو پاکستان میں. وہاں پہ بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا تھا بجلی کے بل کے لیے. آج بھی میں قسمت خان زمری کی کوئی سٹوری پڑھ رہا تھا, کہیں پہ خودکشیاں ہوئی ہیں, بھائی نے بھائی کے ساتھ لڑائی. بلکہ وہ انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے ان کو بتا رہا تھا کہ دو بھائیوں کا آپس میں ایک وہ تھا, دو بھائیوں کا آپس میں مطلب طے ہوا تھا کہ گروسری, ایک بھائی کا تھا کہ آپ گروسری کریں گے, مشترکہ ان کا گھر تھا, اور دوسرے کا تھا کہ بجلی کا بل آپ دیں گے. اب وہ جو بھائی بجلی کا بل دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی گروسری کے 6 مہینے کا بل ملا کے اور بجلی کا بل 1 مہینے کا. تو اب وہ دوبارہ انہوں نے کہا یار کوئی معاملات آپس میں کرتے ہیں, اس طرح سے تو نہیں چل سکتا. یعنی گھروں میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں. وہ ایک روز پہلے بلکہ ہم اکٹھے ہی تھے جب ہم نے مسجد میں نماز پڑھی, اور وہاں پر ایک ٹھیک ٹھاک آدمی تھا, اچھا خاصا. اس نے کہا کہ نماز کے بعد وہ فوراً رونے لگ گیا کہ میرے جو گھر کی صورتحال ہے, میں گھر کا جو روٹی ہے, آٹا ہے, وہ پورا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا جو بجلی کا بل تھا وہ اتنا زیادہ آ گیا. بالکل ایسے لوگوں کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, لوگوں کی سفید پوشی کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, یہ سارا بجلی کے بل کی وجہ سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہاں یہ حالات نہیں ہیں معاشی طور پہ جو یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا نفرت وہاں پہ جو ہے یہاں کی حکومت کے خلاف نفرت اس سے 10 گنا زیادہ ہے. لیکن میں نے جو شروع میں آپ کو بات کی تھی نا کہ سر لوگوں کو آج یہ میسج ملا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مایوسی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کہیں کہ آپ نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, سب نظام اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. اور آج بڑا سٹرونگ اس حکومت کو میسج ملا ہے, کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی اس وقت, بہت پریشانی ہوگی کہ بھائی اگر حسینہ واجد 2009 سے وزیر اعظم تھی وہاں پہ, 2024 ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی ایک بار وزیر اعظم رہی, اور ان کا ملتا جلتا ہے سارا, وہ بھی 81 سے, شریف خاندان بھی کوئی 81 سے, اور وہ بھی اسی طرح سے چوتھی بار وزیر اعظم بنی, یہ بھی میاں صاحب چوتھی بار بن ہی گئے تھے اپنی طرف سے. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ سائرہ بانو صاحبہ والی بات ہے کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی. اچھا پھر اسی طرح سے دیکھیں یہ بڑے میسج کلیئر ہیں, اور وہ یہی ہیں کہ ادارے جو ہے نا وہ جب چیزیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں نا تو پھر وہ عوام کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے, پھر وہ 45 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں کہ مستعفی ہو جائیں. اور ہاں وہ جو شروع میں پتہ نہیں میں نے ویڈیو میں ابھی بات کی نہیں کہ آج کل بھول ہی جاتا ہوں کہ یہ بہرحال شہباز شریف صاحب کو تسلی ہونی چاہیے کہ اینڈ پہ جہاز ہیلی کاپٹر وہ دے دیں گے پاکستان سے بھاگنے کے لیے. یہ میں بات کر چکا ہوں. اب دیکھیں نا بنگلہ دیش کے حوالے سے IMF, موڈیز, فچ, ورلڈ بینک وہ نہیں لکھ رہے تھے جو وہ پاکستان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لکھ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ فسادات شروع ہو سکتے ہیں, یہاں پہ تصادم شروع ہو سکتا ہے. لکھ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگوں کی کیپیسٹی, بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, لوگوں نے بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور یہ ایک اور آپ دیکھیں نا ٹی وی چینلوں پہ ایک بیانیہ دیا گیا, سوشل میڈیا پہ وہ بیانیہ دیا گیا جناب, وہ دیکھیں نا مجیب الرحمان کا مجسمہ لوگوں نے توڑ دیا. ہاں یہ والا ٹرینڈ ذرا الگ سے چل پڑا ہے کہ اب مجیب الرحمان کے جو حامی بنتے تھے یا ان کے ساتھ ایگزامپلز اپنی دیتے تھے ان کے لیے بھی ایک جی وہ نا اس لیے کیا جا رہا ہے مجیب الرحمان کے مجسمے کے حوالے سے کہ وہ کیونکہ خان نے مجیب الرحمان کا کہا تھا کہ وہ غدار نہیں تھا, تو اب وہ دیکھیں مجیب الرحمان کا مجسمہ جو ہے نا اس کو لوگ توڑیں اور جوتے ماریں. یہ جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں نا ایسا نہیں ہے, یہ الٹا ان کے اگینسٹ آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجیب الرحمان جس کو لوگ پوجا کرتے تھے, اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ لوگ جو ہے نا وہی ان کا ہو کہ بس پوج رہے تھے تو اس کو پوجتے ہی رہے ایک ہی بندے کو, ٹھیک ہے. اگر اس کی بیٹی نے ڈلیور نہیں کیا تو اس کے مجسمے کو بھی لوگوں نے جوتے مارے ہیں. جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے کہ اس نے پاکستان سے الگ ان کو ملک کر کے دیا تھا, اس کے مجسمے کو بھی جوتے مار رہے ہیں. یہ میسج یہ ہے کہ بھائی کوئی اب وہ نہیں رہا اس نسل میں, وہ کوئی شرم حیا وہ بھرم وہ چیزیں نہیں رہی. وہ جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو پھر وہ کرتے ہیں. تو یہ غلط ان کا ایک یہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی مجیب الرحمان کے مجسمے کو بھی مطلب جوتے مارے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے چیزیں جس طرف جاری ہیں اور ان کے لیے گھبرانے کا وقت ہے, ان کے لیے سوچنے کا وقت ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو ایک میسج ملا ہے کہ جب کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے, جب کوئی یہ کہیے کہ جب عوام نکلتے ہیں تو پھر طاقتور سے طاقتور ادارے بھی جن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کا ساتھ پھر چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ عوام کے اگینسٹ ادارے نہیں جایا کرتے. اور پاکستان میں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ چیزیں یہ تو اس کے مقابلے میں بہت, پھر چاہے امریکہ آپ کے ساتھ ہو, بھارت آپ کے ساتھ ہو, دہشت گرد مودی آپ کے ساتھ ہو, کوئی آپ کے ساتھ ہو, 61 روز کی ان کی جدوجہد ہے ٹوٹل. 61 روز میں انہوں نے حقیقی آزادی حاصل کر لی نا. انہوں نے حسینہ واجد جیسی
वज़ीर आज़म को उन्होंने मजबूर कर दिया भागने पे। और इस वक्त आप वहाँ के मनाजिर देखें कि वहाँ जिस तरह से लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए हैं, वो जिस बेड पे हसीना वाजिद सोया करती थी उस बेड के ऊपर सोए हुए हैं। कोई उसकी साड़ी उठा के ले जा रहा है, कोई उसके कपड़े उठा के ले जा रहा है, कोई क्या चीज़ उठा के ले जा रहा है, कोई कौन सा गिफ्ट उठा के लेके जा रहा है। तो ये इमेजेस पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि हुक्मरान बज़ाहिर जितना भी ताकतवर क्यों ना नज़र आ रहा हो, अगर लोग उठ खड़े हों, और ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए, थोड़े से लोग चाहिए जो बस, लेकिन उनको तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस है कि उनके पीछे अदारा खड़ा है, तो ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ को कहा था कि आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करें, इनको जो है वो डराएं ताकि ये अपना जो जिद्दोजहद है छोड़ दें। देखें वो वहाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम आया ना जब वहाँ की फ़ौज ने कहा कि सॉरी। हाँ, तो ये भी यहाँ पे भी आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो एंड पे जो मर्ज़ी करें। वो कहते हैं ना कि हुसैन नवाज़ ने शायद जब 99 में कू हुआ तो उन्होंने MDPTV को कहा कि ये जिहाद का वक्त है, खड़े हो जाएं, कुर्बान हो जाएं। तो फिर वो कुर्बान हो गए थे। ऐसा नहीं हुआ करता। और इसलिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज है। मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब आप आराम से बड़े अच्छे तरीके से इक़्तिदार छोड़ दें, और अवाम के सामने आप खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि ना आप डिलीवर कर पा रहे हैं, अवाम में आपकी नफरत बढ़ रही है, क्रेडिबिलिटी आपकी है नहीं, इदारे अब आपका बोझ उठा नहीं सकते। मैं हर वीडियो में मिसाल देता हूँ कि इदारों ने जो इस हुकूमत के गंद का टोकरा सर पे रखा हुआ है ना, तो वो टोकरा लीक हो गया। वो जो गंद है ना इनका सारा, वो जिस्म पे आ रहा है। तो इसलिए जितना जल्दी ये फैसला कर लिया जाए कि इस हुकूमत से ख़ुद को डिस्टेंस किया जाए और अवाम के सामने, अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम किया जाए, अवाम जिसको वोट देना चाहती है उसको आने दिया जाए, और जिनको अवाम की राय के ख़िलाफ़ मुखालिफ मुसल्लत किया गया है इनसे जितनी जल्दी मखले जान छुड़वा ली जाए बेहतर है। लेकिन अब आप देखेंगे कि इस बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है इसके असरात पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान की लोगों में इसके असरात बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, पाकिस्तान के माशरे में असरात नज़र आएंगे। लोग चार्ज हो गए हैं, देखें लोग जश्न मना रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि फार्म 47 वाली वहाँ पे हुकूमत गिर गई है, वहाँ पे कठपुतलियों को शिकस्त हो गई, चाबी वाले खिलौनों को शिकस्त हो गई है, मोरों को शिकस्त हो गई है, 2 नंबर लोगों को शिकस्त हो गई है। तो वो हसीना वाजिद वहाँ की शहबाज शरीफ थी और उसकी जमात वहाँ की मुस्लिम लीग नून थी। लोग पाकिस्तान के लोग बड़ा उसको एंजॉय कर रहे हैं सोशल बिल्कुल ऐसे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको जाना तो है, वो इज़्ज़त से जाते हैं, अच्छे तरीके से जाते हैं, या इसी तरह हसीना वाजिद की तरह भाग के जाते हैं, ये फैसला उन्होंने खुद करना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। भाईजान क्या हाल है?